پھر بھی کبھی انصاف. کیا کہتی ہے مجھے بتائیں. ننگا پورا دیکھا نے کیا کہتی اتنے ننگا دیکھ کے کہتی ہے نشان تو کہیں نہیں اتے بھی نہیں کنجی جلدی ختم ہو گئے تو شاور بھی نہیں لیتا پھر بھی ختم ہو گئے. تیری ماں نو اگر کسی نے ہاتھ پایا ہوتا پھر میں تو کچھ. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رابیل حماد سید. ناظرین، آج میں آپ کے پاس آئی ہوں ایک بہت ہی نازک موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے. ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، 10 جنوری کی بات ہے کہ پنجاب یونیورسٹی میں ایک گولڈ میڈلسٹ جو طلبہ تھی اس کے ساتھ گینگ ریپ ہوا. اس کے لیے اس کو بیچاری کے ساتھ جو سلوک ہوا اور اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنی اس میں ہم جھوٹ تو نہیں کہہ سکتے لیکن اس میں کتنی سچائی ہے وہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اور اس کے ساتھ کیا تھانوں میں سلوک کیا گیا آج میں وہ بھی شیئر کروں گی. اور میں آپ کو وہ ویڈیو بھی دکھاؤں گی. لیکن آپ نے وہ سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہی ویڈیو دیکھی ہوگی اور ان کے وکیل نے وہ ان کی ویڈیو بنائی تھی. ان کو صرف اس لیے بنائی تھی، نہ کہ انہوں نے خود کو فیمس کرنے کے لیے یا مشہور کرنے کے لیے نہیں، بلکہ انہوں نے اس لیے بنائی کہ ہمارے پر پروف ہو کہ تھانوں میں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. اور میرے بہت ہی اچھی اور پیارے دوست ہیں سندھو صاحب، انہوں نے یہ کیس کو ہینڈل کیا تھا. چلیں میں آپ کو اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ جو لڑکی ہے، متاثر لڑکی ہے، وہ گئی تھی ریس کوس تھانے میں. ویمن جو ریس کوس تھانہ ہے وہاں پہ گئی تھی. انہوں نے جا کے وہاں پہ جو اپلیکیشن دی، انہوں نے وہاں پہ FIR کے بارے میں بتایا سارا کہ ان کے ساتھ گینگ ریپ کس طرح ہوا. جب اس نے بتایا تو وہاں پہ جو پولیس والی جو تھی انہوں نے ان سے پوچھا کہ 10 دن کے بعد کیوں تم آئی ہو. اس نے بتایا کہ میں اس واقعے کے بعد میں بہت ڈری ہوئی، میں بہت سہمی ہوئی تھی، میں نہیں آنا چاہ رہی تھی اور میری کوئی مدد بھی نہیں کر رہا تھا. پھر مجھے کسی نے بتایا، جو وکیل کے بارے میں بتایا، انہوں نے کہا کہ وہ آپ کا کیس کریں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے. اسی لیے جب وکیل صاحب نے، سندھو صاحب نے میرے ساتھ جو میرا تعاون کیا تو میں اس لیے آج 10 دن کے بعد آپ کے پاس FIR کے لیے آئی ہوں. اس نے کہا کہ مجھے اس لیے 10 دن لگ گئے یہاں پہ آتے ہوئے، سہمتی ہوئی، میں ڈری ہوئی بہت زیادہ، اس لیے میں بتا نہیں سکی. آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ ایک گولڈ میڈلسٹ ہیں پنجاب یونیورسٹی کی اور ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا. ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں. ان کے جو دوست تھے، جو ان کے محبوب تھے، جو بھی تھے، انہوں نے کہا، وہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم ناشتہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ چلو. سب سے بڑی تو ان کی یہ غلطی تھی کہ ان کو اپنے دوست کے ساتھ ناشتہ کرنے کے لیے کہیں جانا ہی نہیں چاہیے تھا. خیر میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں، جب وہ ان کے ساتھ ناشتہ کرنے کے لیے گئیں تو وہاں جانے کے بعد اس نے اپنے پہلے دوستوں کو، جو اس کا محبوب تھا، اس نے پہلے سے ان خصیب جو لڑکا تھا، اس نے پہلے ہی اپنے دوستوں کو، طلحہ اور حمزہ کو، وہاں پہ بلایا ہوا تھا. جب وہ وہاں پہ چلی گئی تو وہ کہتی ہے کہ میں نے ان کے آگے بہت ہاتھ پاؤں جوڑے، ان کی منتیں سماجتیں کی، مجھے کہا کہ مجھے چھوڑ دے، میرے ساتھ ایسا کچھ غلط نہ کرے. لیکن انہوں نے اس کی کوئی بات نہیں مانی. وہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے اس کی بات نہیں مانی اور اس کے ساتھ گینگ ریپ کیا. گینگ ریپ کرنے کے بعد وہ وہاں سے بھاگ گئے، فرار ہو گئے. اور وہ اتنی ڈری اور سہمی ہوئی تھی کہ وہ کہتی ہے میں 10 دن تک جو ہے نا اس ٹروما سے باہر نہیں آ سکی. اور جب میں تھوڑی سنبھلی تو میرے ایک جاننے والے تھے، انہیں مجھے وکیل سندھو صاحب کے بارے میں بتایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ ان کے پاس جائیں، وہ آپ کو انصاف ضرور دلوائیں گے. میں ان کے پاس آئی تو وہ مجھے تھانہ ریس کورس جو ہے نا ویمن، وہاں پہ لے کے گئے. جب میں وہاں گئی تو انہوں نے مجھ سے جو میرے FIR کرنے کے بجائے انہوں نے الٹا میرے سے یہ سوال پوچھے، غلط طریقے کے سوال پوچھے، جو مجھے بتاتے ہوئے آپ کو کافی شرم آ رہی ہے. لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے تھانوں میں ایسا بھی سلوک ہو رہا ہے. اور ہم لڑکیاں، جو متاثر لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ جو ہے انصاف کے لیے کہاں جائے. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ، اگر آپ یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں تو یہ ضرور بتائیے گا کہ ہم انصاف کے لیے کہاں جائیں اور کس سے جا کے فریاد کریں. میں آپ کو بتاتی چلوں تو کہ وہ جو متاثر لڑکی ہیں وہ بتا کہ جب میں وہاں گئی تو انہوں نے مجھ سے، جو وہاں پہ پولیس آفیسر تھی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آج 10 دن کے بعد ہی کیوں آئی. پھر میں نے ان کو ساری ڈیٹیل بتائی کہ میں کیوں نہیں آئی. تو پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارے نشان کہاں ہیں، اور اگر انہوں نے تمہارے ساتھ گینگ ریپ کیا تو تمہارے نشان کہاں ہیں، پہلے مجھے تم اپنے نشان بتاؤ کہتی. پھر انہوں نے کہا کہ تمہاری چیسٹ پہ نشان ہونے چاہیے. معذرت کے ساتھ اگر کسی کو میری بات بری لگے ہوئی تو کیا کریں، آپ کو بتانا بھی ضروری ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا گیا. انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے تمہارے ساتھ زبردستی کیا تو نشان تو ہونے چاہیے. وہ لڑکی وہاں سے اتنی ڈری اور سہمی ہوئی تھی کہ وہ کہتی کہ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہوگا، بلکہ میرے اوپر ہی الزامات لگائے جائیں گے. وہ تھانے والے پہلے سے بک چکے تھے. خیر آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ جو آج کل ویڈیوز کی کافی وائرل ہو رہی ہے، کیونکہ وہ ان کے وکیل نے بنائی تھی صرف اس لیے کہ پروف ہونا کہ ان کو اپنی فیمس ہونے کا. نہیں اس طرح تو کوئی نہیں کرتا، لیکن وہ انہوں نے اس لیے بنائی تھی کہ ان کے پاس پروف ہو. خیر وہ لڑکی وہاں سے روتی بلکتی ہوئی وہاں سے وہ بھاگی اپنے آپ کو چھڑوا کے، کیونکہ اس کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا جا رہا تھا. وہ اس لیے کہ ان سے جو ہے وہ ایسے نازیب اور غلیظ قسم کے سوال کیے جا رہے تھے کہ وہ ان کا
جو ہے وہ اس ٹائم جو ہے اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہاں سے وہ روتی بلکتی اور تڑپتی ہوئی وہاں سے نکلی. جب وہ نکلی تو ان کے جو وکیل تھے ان کے ساتھ، جو ان کو انصاف دلانے کے لیے ان کے ساتھ گئے تھے، علی چنگیزی سندھو، انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ کیا ہوا ہے، لیکن وہ بتانے سے قاصر تھی. پھر انہوں نے روتے بلکتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ وہ میرے ساتھ اندر انہوں نے سوال بہت گندے قسم کے اور غلیظ کر رہی ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ 10 دن بعد کیوں آئے. حالانکہ میں نے ان کو سب کچھ بتایا، لیکن وہ مجھے کہہ رہی ہیں کہ تم چپ کر جاؤ، اور جو ہے نا وہ لے دے کے وہ تم چپ ہو جاؤ، آگے تم ایسی کوئی بھی جو ہے نا وہ کاروائی نہ کرو، اس کیس کو نہ بڑھاؤ. مجھے پتا تھا وہ پہلے سے بک چکے ہیں. اس کا متاثر لڑکی جو ہے ان کا کہنا تھا کہ مجھے پہلے سے علم ہو چکا تھا کہ یہ بک چکے ہیں، اور وہ مجھے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اندر مجھے وہ جو انویسٹیگیشن آفیسر تھی وہ بیٹھی تھی، اور ان کے ساتھ جو دوسرے آفیسر بیٹھے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ تم کچھ لے لو اور چپ ہو جاؤ، یہ کیس کو بند ہونے دو. لیکن کہتی انہوں نے مجھے بہت دباؤ ڈالا، اور مجھے وہ کہتے ہیں کہ تمہارے نشان بھی نہیں ہے، بہت سارے انہوں نے ایسے سوال کیے. اس لیے وہ باہر آ گئی. انہوں نے کہا مجھے کوئی انصاف نہیں کیا. ناظرین، میں آپ کو یہاں پہ بتاتی چلوں کہ پاکستان میں کہیں بھی انصاف نہیں ہے، شاید رہا ہی نہیں. ہم لڑکیاں، اگر ہم لڑکیوں کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے یا پاکستان کی کسی بھی عورت کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے تو اب ہمیں تھانوں سے انصاف کی امید بالکل نہیں رکھنی چاہیے. میں اسی لیے پہلے بھی اپنے ایک پروگرام میں کہہ چکی ہوں کہ محترمہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ اتنے اچھے کام کرنے کے باوجود اگر آپ تھانوں کی طرف توجہ نہیں دیں گی تو ہم لوگ انصاف کے لیے کہاں جائیں گے. اس کے ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ اس لڑکی کا کہنا ہے کہ میرے وکیل جو ہیں وہ مجھے دوبارہ تھانے میں اس لیے لے کے گئے تھے کہ تھانے کے اندر جو میڈیکل ہوتا ہے وہ ہو جائے. جب میرا ہو بھی گیا لیکن وہ پھر بھی اس کے باوجود وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کچھ لے دے کے اس کیس کو بند کریں. اور یہ لوگ پہلے سے بک چکے ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان سے صلح کر لو. خیر، انصاف کا حال جو ہے وہ بے حال ہو چکا ہے، انصاف کہیں نہیں مل سکتا آپ کو. سنا ہے کہ جو تازہ ترین خبر کے مطابق میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس میں سے ایک جو لڑکا ہے وہ خصیب وہ پکڑا جا چکا ہے، اور باقی جو طلحہ اور حمزہ ہے وہ دونوں ابھی تک فرار ہیں، ان کو وہ پکڑ نہیں سکے. لڑکی کا یہ بتانا تھا کہ میری جو دوستی ہے ان کے ساتھ وہ ہوئی تھی فیس بک پر، اور اس کے بعد فیس بک سے بڑھتے میں ہم جو ہے روٹین وائز ہم ملنے لگ گئے تھے. خیر، ایک سوال میرا ذہن میں بہت اٹھ رہا ہے، اور میں جو تمام دیکھنے والی اپنی بہنوں کو اور بچیوں کو ایک بات کہنا چاہوں گی. فیس بک، واٹس ایپ پہ ہونے والی دوستیاں حقیقت نہیں ہوتی، اور خود کو بچا کے رکھیں، اپنی عزت کو بچا کے رکھیں. آج کل کسی پہ یقین نہ کریں، کسی کے ساتھ کہیں مت جائیں، کوئی بات نہ مانیں، گھر پہ رہیں، اپنی عزت کو محفوظ رکھیں، کیونکہ آپ کی عزت آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. اور لڑکوں کے لیے بھی میرا یہی ایک پیغام ہے کہ کسی کی عزت کو خراب کرنے سے پہلے ایک بار اپنے گھر میں اپنی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کو ضرور دیکھیں، اور یہ دیکھیں کہ ہمارے گھر میں بھی ہے، کیونکہ یہ مکافات عمل ہے، اور یہ جو گھوم کر ضرور واپس آتا ہے. اور لڑکوں کو اور لڑکیوں کو اس بات کی طرف خاص خیال دینا چاہیے، اور لڑکوں کو تو بالکل خاص خیال رکھنا چاہیے کہ یونیورسٹی کالج میں پڑھنے والی، آفس میں نوکری کرنے والی کہیں بھی کوئی لڑکی ہے، کسی کی ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، تو وہ آپ کی ماں بہن بیٹی ہے. آپ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں. اگر کسی کو آپ عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اگر کسی کو آپ عزت دیں گے تو آپ کو بھی عزت ملے گی، اور ہمارا معاشرے میں اس طرح کے واقعات بالکل نہیں رونما ہوں گے. اسی کے ساتھ میں آپ کو بتاتے چلوں، یہ 10 جنوری کو واقعہ ہوا تھا، جس کا ابھی تک کوئی بھی جو ہے وہ انصاف اس لڑکی کو، متاثر لڑکی کو نہیں مل سکا. میری یہی حکومت سے اپیل ہے کہ ایک بار ضرور تھانوں کی طرف توجہ دیں، اور دیکھیں جا کے کہ وہاں پر لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. کھلی کچہریاں لگانے سے مجھے نہیں لگ رہا کوئی فرق پڑا ہے، کہیں بھی پڑا ہے، کسی کا بھی آج تک انصاف ملا ہے. نہ کھلی کچہریوں سے مل رہا ہے، نہ تھانوں سے سلوک ویسے انصاف مل رہا ہے. تو میری محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے گزارش ہے کہ پلیز کائنڈلی میری ہاتھ جوڑ کے ان سے گزارش ہے کہ ایک بار تھانوں کی طرف ضرور توجہ. میری محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے اپیل ہے کہ پلیز ایک بار تھانوں میں جائیں اور دیکھیں جا کے لوگوں کی عزتیں، جان و مال محفوظ کیوں نہیں ہے. تھانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ درندے کیوں بنے ہوئے ہیں، وہ ہمیں جو ہے انصاف اور ہم کیوں نہیں کر رہے، ہماری جو ہے ہماری درخواستوں پر غور کیوں نہیں کرتے، ہماری اپیلیں کیوں نہیں سنتے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان رابیل سید کو اجازت دیں. اللہ حافظ.